قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام شافی معشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. میدان محشر میں ہر شخص اعمال کی بنیاد پہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، اور قیامت کے دن چھوٹے سے چھوٹا عمل وہ اچھا ہو یا برا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انسان کے سامنے لے آئے گا. اس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی، ثواب کے کام کیے ہوں گے، ان نیکیوں کو اللہ مالک الملک لے کے آئے گا سامنے. جس دن ماں باپ بہن بھائی رشتے دار سب چھوڑ چکے ہوں گے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملات کے اندر مشغول ہوگا، پریشان ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہوئی گولڈن آفر، یعنی وہ پیکیجز جو اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو دنیا میں دیے تھے، ان سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص جو ایک دن کے اندر 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد، یہ سورت پڑھ لیتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. اب یہ ایک پیکیج ہے، اللہ کی طرف سے آفر ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک پہنچے. جنہوں نے تو ان اعمال کو اپنا لیا اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی، زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کی، وہ تو میدان محشر میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، اپنا سر اٹھائے ہوئے ہوں گے. اور کچھ لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے جو ایک نیکی کے لیے دوڑ رہے ہوں گے، ایک نیکی کے لیے کہ ہماری ایک نیکی اگر مل جائے ہمیں تو آج ہم اللہ کی جنت کے حقدار بن سکتے ہیں. یہاں میزان اگر برابر ہو گیا، میزان اگر برابر ہو گیا کہ آپ کی برائیاں اور آپ کی نیکیاں برابر ہو گئی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ اس وقت آپ کہیں گے ہائے کاش
میں ساری زندگی سجدے میں پڑا رہتا، ہائے کاش میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی، ہائے کاش میں نوافل میں کثرت کرتا، میں تلاوت کرنے والا ہوتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ثواب کمانے کے راستے اور اعمال بتائے تھے، کاش ان کو میں اپنا لیتا تو آج میرے پاس نیکیاں اور ثواب اس قدر زیادہ ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کی رحمت کی ریکویسٹ کرتا، اللہ مجھے جنت میں داخل کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کی، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے ہیں، اچھے عمل کیے ہیں، اچھا کام کر کے آئے، جب وہ ہمارے پاس آئیں گے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ قدردان ہے، جو نیکیاں کر کے آئے گا، ثواب کما کے آئے گا، اللہ اس کی قدر کرے گا۔ اور اللہ نے چھوٹی سی جھلک اس آیت میں دکھا دی کہ ہم کیسے قدر کریں گے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ اسے ہم ہمیشہ کے لیے باغات عطا کر دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اسی طرح وہاں پہ اس کو سونے اور زیورات بھی پہنا دیں گے ہم، اور اس کو باریک نرم نازک ریشم ہرے بھرے کپڑے اس کو ہم پہنا دیں گے، اور وہ آرام سے اپنے تختوں کے اوپر سونے کے تخت لگا کے اس پہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نعمت ثواب، کتنا بہترین بدلہ، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا پیارا بدلہ ہے جو اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر وحسنت مرتفقا، اور بے شک جو جنت ہے وہ بڑی آرام والی ہے، سکون والی جگہ ہے، دنیا کی ٹینشن نہیں ہے بھائی، بجلی کے بل نہیں بھرنے ہیں آپ نے وہاں پہ، آپ کو ڈاکٹر کے پاس 3 مہینے پہلے ٹائم نہیں لینا پڑے گا، آپ کو کھانسی نزلہ زکام نہیں، بڑھاپے کی تنگی نہیں ہے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں، گھر بار کی پریشانی، بال بچوں کی پریشانی، دنیا چلانے کوئی پریشانی۔ اللہ فرماتا ہے سکون ہی سکون ہے تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ جو اچھے عمل کر کے آئے گا، ثواب کما کے آئے گا، میرے پاس آئے گا، پھر اس کو میں یہ سب کچھ عطا کروں گا۔ جو خالی ہاتھ آیا، کچھ بھی نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، ایک ملنگ سے انٹرویو لینے والی لے رہی ہے اور اس سے کہہ رہی ہے کہ یہ آپ نے جو بال بڑھائے ہوئے ہیں یہ کتنے سال کے ہیں؟ وہ کم و بیش کچھ 40 سال کے کہہ رہے ہیں، میں نے بال چھوڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے بال چھوڑے ہوئے ہیں، سر کے بال چھوڑے ہوئے ہیں۔ کہا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہتا میں نماز نہیں پڑھتا۔ کہا آپ روزے کچھ اور طہارت کچھ بھی نہیں؟ کہتا تیرا خدا اور ہے، میرا خدا اور ہے، میں جس خدا کی عبادت کرتا ہوں اس نے نماز کا کوئی حکم نہیں دیا، اس نے مجھے طہارت کا کوئی حکم نہیں دیا، وہ خدا نہیں ہے، وہ شیطان ہے، شیطان جس کی وہ پوجا کر رہے۔ رب رحمان تو خود بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی سونا ہے اور سونوں کو پسند کرتا ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، گندے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ان کا خدا اور ہو چکا ہے، یہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس قدر باغی ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہہ رہے ہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم طہارت نہیں کریں گے، ہم اپنے بالوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے اور ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے۔ کیوں؟ تمہارا رب اور ہے، ہمارا رب اور ہے۔ ہمارا رب کون سا ہے؟ جس نے کہا تم کچھ کر کے آؤ گے تو میں اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دوں گا، کچھ تو کر کے آؤ نا۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم نماز کے منکر ہیں، ہم روزے کے منکر ہیں، حج زکوٰۃ ہمارے کاغذوں میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو بس یہ بیٹھے ہیں یہاں پہ بھنگ کے گھوٹے چلیں گے، چرچ کے سوٹے چلیں گے اور بس ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہ وہ خواب ہے جو شیطان ان کو دکھا رہا ہے، اور کچھ نعت خوان بھی اس طرح کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں۔ ان قریب اس میں انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ میں ایک شروع کرنے لگا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس میں ان کا زبردست قسم کا مواخذہ کیا جائے گا اور ان کا زبردست رد کیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ تو اللہ اللہ کر کے اللہ کا ذکر کر کے آیا ہے اور فرشتہ اس کے منہ پہ چپیٹ مار کے کہے گا چلا جائے یہاں سے، تیرے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں، جو حیدر حیدر کہتا رہا اس کے لیے جنت ہی جنت، یعنی اللہ اللہ کہنے والے کے لیے جنت نہیں ہے۔ حیدر حیدر کا بھائی، وہ حیدر، اس کو حیدر بنانے والا کون ہے جی؟ حضرت علی کو حیدر بنانے والا کون ہے؟ اگر اللہ نہ بناتا تو حضرت علی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا، اللہ نے بنایا۔ ابو بکر کو صدیق اللہ نے بنایا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فاروق اللہ نے بنایا ہے، عثمان کو غنی اللہ نے بنایا ہے،
حیدر قرار حضرت علی کو اللہ نے بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، اللہ اللہ کر کے آؤ گے فرشتے تھپڑ ماریں گے، بھگا دیں گے، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے، اور اگر تم علی علی کرتے آؤ گے، حیدر حیدر کرتے آؤ گے، اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ انا للہ و انا، اللہ یہاں کیا فرما رہے؟ فرمایا وہ لوگ میرے ایمان والے بندے جو نیک اعمال کر کے آئیں گے ان کے لیے یہ سب کچھ ہے، جو ثواب کما کے آئیں گے، اور وہ پیکیجز جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے رکھے ہیں ثواب کمانے کے لیے، سب سے پہلے ہے توحید۔ سب سے پہلے توحید، آپ کے پیسے نہیں لگیں گے، آپ کی پیمنٹس آپ کے پاس محفوظ ہیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ سے کچھ نہیں جائے گا۔ توحید، اللہ اکبر، توحید ایسی چیز ہے نا جو نکھار دیتی ہے، جو بندے کو بندے سے الگ کر دیتی ہے، یہ اچھا ہے یہ گند ہے۔ یہ پچھلے دنوں ہی کچھ دن پہلے ایک یہاں پہ علماء کا کنونشن کیا گیا، یہ 11 نمبر بازار کے صدر صاحب نے اس کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا، اور اسی طرح حنیف جلندری صاحب بھی وہاں موجود تھے، اسی طرح ایک اور طبقے سے تعلق رکھنے والے وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ مجھے انہوں نے ابتدا سے تقریر کرنے کا کہا، تو میں نے کہا کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ تمہارے اور ہمارے درمیان جو کلمہ مشترک ہے نا اس میں اتحاد کرتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ پہلا نقطہ میں نے کہا یہ ہے، اس پہ ہم سارے اگر اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی قسم ہم سب کا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، حاکمیت اسی کی، حکم اس کا، نظام اس کا، سسٹم اس کا، سب کچھ اس کا ہے۔ ہم تو سارے بے فضول، ہم تو فضول لوگ، آوار بیکار سے لوگ ہیں۔ اس نے کارآمد بنا دیے، اس کی بادشاہ شہنشاہ کا اعلان کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے کوئی عبادت نہیں کی جائے گی۔ میں نے کہا پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ محمد الرسول اللہ ہے، جن کی اطاعت اور اتباع کرنا ضروری ہے، اور کوئی بھی مسلک فرقہ گروہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور اطاعت کی کبھی مخالفت نہیں کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ہم ان کے پیچھے چلنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا یہ دوسرا نقطہ ہے جہاں پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ صحابہ ہیں، صحابہ ہیں، ہم اگر صحابہ کے پیچھے چلیں گے ہدایت والے کہلائیں گے، لہٰذا ان پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ میرے بعد اس بھائی کی کہ جو 11ویں والی سرکار ہیں، ان کے ایک آگے ممبر ان کو دیا گیا، مائک دیا گیا، اب وہ لا الہ الا اللہ جو میں نے بیان کیا تھا نا وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا اور کبھی نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ بھی نہ سمجھے کہ ہم بڑے جناب ماحول دیکھ کے اپنا عقیدہ بدل لیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہم تو بھائی اسی لیے 24 سال سے ان ممبروں پہ کھڑے ہیں، بڑے بڑے سٹیجوں پہ نظر نہیں آتے۔ اگر ہم بھی اس طرح کے ہوتے کہ جناب نہیں، یہ فتنہ برپا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ فساد کھڑا کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لوگوں کی دل آزاری کرتا ہے لا الہ الا اللہ، لوگ آپ سے دور ہو جائیں گے لا الہ الا اللہ، گاڑیاں نہیں ملیں گی لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو، آپ کو پروٹوکول نہیں ملے گا، آپ کو زمین گارڈز نہیں ملیں گے، آپ کو بڑے بڑے افسران کی بیٹھک نہیں ملے گی اگر آپ نے لا الہ الا اللہ۔ ہم تو وہ ہے ہی نہیں نا، ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ہم سے یہ ممبر بھی چھین جائے، ہم سے ہماری زندگی بھی چھین جائے، لیکن ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ہضم نہیں ہوا، کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جب ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے سینے تنگ ہوتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں۔ آ کے تقریر شروع کی، سب بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے ایک کامن بات کی، اس نے کیا کہا؟ آتے ہی کہتے ہیں ہم تو 11ویں والے ہیں، ہم تو 12ویں والے ہیں، ہم تو پنجے تان کے پاک کے ماننے والے ہیں۔ موضوع نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، کیا ہم لا الہ الا اللہ اس کو نہیں مانتے؟ حقیقت یہ تھی، یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے نا، ہم نہیں، ہم 11ویں والے ہیں، ہم 12ویں والے ہیں، اور ہم پنج تن والے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے توحید ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ کی جنت میں لے جائے گا، اور اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس کا یہ دعویٰ تھا، اس میں اس کا عمل تھا کہ لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ کنفرم جنتی ہے جو موحد ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میرے رب کے قرآن میں وعدے ہیں، میرے محمد کے فرمان میں وعدے ہیں، یہ بندہ جنتی ہے۔
اس کے پلے کے اندر، اس کے پلڑے کے اندر اگر لا الہ الا اللہ بھی نکل آیا نا، اللہ کی قسم وہ حدیث بڑی مشہور ہے، ایک گنہگار کے 70 دفتر اللہ کھولے گا، ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا تا حد نگاہ ہوگا، اتنا بڑا اور گناہوں سے بھرا ہوا، 1 2 3 4 70 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے اللہ ایک پلڑے میں رکھ دے گا۔ نیکیاں کیا ہیں؟ بندہ سمجھے گا آج تو میں گیا، آج تو میں گیا، میرے اتنے گناہ نکل آئے ہیں، لیکن اس کے نامہ اعمال سے ایک چیز نکلے گی، ایک چیز نکلے گی، اور وہ چیز کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگیں گے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اس پہ وہ ڈٹ گیا، ساری زندگی گزار دی، گناہ بھی تھے لیکن یہ اتنی بڑی نیکی ہوگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا ہوا آئے گا لا الہ الا اللہ، اللہ یہ اس کے نامہ اعمال میں ہے، اللہ فرمائے گا یہ نیکی دوسرے پلڑے میں رکھو، جب رکھی جائے گی گناہوں کے 70 رجسٹر ہوا میں بلند ہو جائیں گے اور وہ ایک پرچی لا الہ الا اللہ والی بھاری پڑے گی۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میرے بندے کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرو۔ اس پہ ڈٹ جاؤ یار، کوئی بریلوی میرا بھائی ہے، کوئی اہل حدیث میرا بھائی ہے، کوئی دیوبندی میرا بھائی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ڈٹ جاؤ۔ سب سے سستا اور آسان راستہ ہے جنت حاصل کرنے کہ لا الہ الا اللہ پہ نو کمپرومائز، کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم سب کچھ چھوڑ چھڑا کے دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ لا الہ الا اللہ پہ ڈٹ جائیں گے نا پھر آپ کو آفرز ہوں گی، آپ کو سہولیات دکھائی جائیں گی، آپ کو پروٹوکول دکھایا جائے گا، آپ کو دکھایا جائے گا ہم آپ کو یہ کر دیں گے، یہ بڑا بڑا مقام دے دیں گے۔ چھوڑو یار، تھوڑا سا ریورس گیئر لگا، نہیں، لا الہ الا اللہ پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں بار بار اور اکثر جمعوں میں آپ کو یہی دعوت دیتا ہوں، میرے بھائی زندگی میں کبھی اس پہ کمپرومائز نہ کرنا۔ انشاءاللہ قیامت کے روز جب اللہ اس کا اجر دے گا نا آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے مجھے میری توحید، اللہ اکبر، یہ نام ہی ایسا، چیز ہی ایسی ہے، فرق کرتی ہے۔ اب 50 بندوں میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اس میں سے وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے جو اللہ کو ایک کی بات کرو تو ان کے دلوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ثواب کمانے کا راستہ، جنت کو حاصل کرنے کا، رب کو راضی کرنے کا راستہ ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا توحید ہے، توحید۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو توحید پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسند احمد کے اندر وہ واقعہ آتا ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 لوگ سفر میں تھے تو راستے میں ایک بت کدا آ گیا، اس کو روک لیا گیا، رک جاؤ یہاں پہ، یہاں جب تک کوئی چڑھاوا نہیں چلاؤ گے، کوئی نظر و نیاز نہیں دو گے آگے نہیں جا سکتے، رک جاؤ یہیں پہ، ادھر رک جاؤ۔ رک گئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں، کہا چلو ایسے کرو ایک مکھی مارو، ہم سے بات کرتے ہو اور تم اتنے بڑے دربار بنا کے ان کو پرستش گاہ بناؤ، کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بکرے پورے وہاں چلا دو، 1000 دے کے جناب ایک تاجر علی حجویری رحمہ اللہ کے دربار پہ چڑھا دے، کہتے کچھ نہیں ہوتا، اور بڑے بڑے بیڑے اور بچھڑے اور کٹے وہاں جا کے ذبح کر دو، کہتے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور سنو یہ کیا کیا، کہا ایک مکھی مار کے ہمارے اس بت پہ چڑھا دو غیر اللہ کے نام کی، اس کے نام کی، تمہیں جانے دیں گے۔ ایک نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مکھی اللہ کی مخلوق ہے، میری غیرت میری توحیدی غیرت، یہ پیدا کرو توحیدی غیرت۔ کہا میری توحیدی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں ایک مکھی بھی مار کے اس پہ چڑھاؤں، میں نہیں مارتا، قتل کر دیا گیا۔ دوسرے نے کہا مکھی ہے نا، مکھی کا کیا ہے، مکھی ماری، کہا میں اس بت کے نام کی چڑھاتا ہوں، چڑھ گیا، وہاں سے بچ گیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قتل کر دیا گیا اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دیا، اور جو بچ گیا اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ اتنا باریکی والا معاملہ ہے، اس لیے جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑیں گے نہیں، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ ایک ایسا عمل جس کا ثواب اللہ نے جنت ہی رکھا ہے، جس کا بدلہ اللہ نے جنت ہی رکھا ہے، اور وہ کیا ہے، اللہ نے جو حکم دیا وہ بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔
नेकी करो। ये बड़े मामलात ख़राब हो रहे हैं, ये सोशल मीडिया और ये फितनों को सुनने वाले और ये फितनों के अंदर गिरफ्तार होने वाले नौजवान बाप को बाप नहीं समझते। जब उनका बड़ा, उनका वडेरा, उनका जो इमाम बना हुआ है, जब वो कहेगा अम्मा तो शै कोई नहीं, अब्बा तो शै कोई नहीं, ठीक है ना, तो फिर उसके फॉलोअर्स होंगे ना, वो भी अपने अब्बे को कहेंगे अब्बा तू तो शै कोई नहीं, अम्मा तू तो शै कोई नहीं। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को ये हुक्म नहीं दिया था, अबू हुरैरा को ये हुक्म नहीं दिया था, ये नहीं कहा था तेरा बाप तेरी माँ जो है वो काफिर है, कह तू तो शै कोई नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। एहतराम, अदब सब कुछ अपनी जगह होगा, लेकिन उनका गैर शरई हुक्म नहीं माना जाएगा। अल्लाह अकबर। और यहाँ क्या तरबियत हो रही है, कहा जा रहा है अम्मा ते शै कोई नहीं। और ऐसा जुमला बेहयाई पे मबनी, बेशर्मी पे मबनी, और फॉलोअर्स सुन के हंसते हैं, कहते हैं प्लम्बर ने बड़ी बात की है। वो कहता है जनाब अम्मा अब्बा तो अपने चक्रों में थे, हम पैदा हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। ये तरबियत हो रही है। वालिदैन के सामने की। और याद रखो बाप काफिरी क्यों ना हो, माँ काफिरी क्यों ना हो, उसकी अजमत का इनकार नहीं किया जा सकता, उसके साथ बेअदबी का मुज़ाहरा नहीं किया जा सकता, उससे बद ज़बानी नहीं की जा सकती, उससे बद कलामी नहीं की जा सकती, उसके एहतराम को पांव तले रौंदा नहीं जा सकता। कुछ भी हो जाए उनका इनकार नहीं। इब्राहिम से बढ़ के जालिम कोई होगा? इब्राहिम के वालिद से बढ़ के कोई जालिम हो सकते हैं? जिसने अपने बेटे को आग में फेंकवा दिया था, जिसने इंतहा कर दी, निकाल दिया, फिर भी क्या कह रहे, या बती मेरे अब्बा जान, मेरे अब्बा जान, मेरे अब्बा जान। क्या कुरान ने तुम्हें यह सलूक नहीं सिखाया? इब्राहिम भी कह सकता था इब्राहिम से बढ़ के तुम तौहीदी हो, इब्राहिम से बढ़ के रब की वहदानियत का ऐलान करने वाले हो। इब्राहिम ने नहीं कहा था अब्बा तू तो शै कोई नहीं, कहा या बती मेरे अब्बा जान, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता रहूँगा, मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक आप ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत कबूल नहीं कर लेते, मेरे और आपके दरमियान और इस पूरी कौम के दरमियान दुश्मनी, बुग़्ज़, अदावत रहेगा। लेकिन एहतराम का पहलू नहीं छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन उसको मिल गए और उनकी खिदमत करके सवाब के तौर पे अल्लाह से जन्नत हासिल ना कर सका, अल्लाह उसकी नाक को खाक आलूद करे। दूसरी हदीस में आते हैं अल्लाह की उस पर लानत हो, तीसरी हदीस में आते हैं अल्लाह की उस पर फिटकार हो, फिटकार हो। अच्छा, मैं इस हदीस पे वजाहत करता चला लूँ, यहाँ कोई मुसलमान वालिदैन का लफ्ज़ नहीं, यहाँ मुसलमान वालिदैन का लफ्ज़ नहीं कि मुसलमान माँ बाप की तुमने खिदमत करनी है, काफिर हो तो फिर कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहीं नहीं फरमाया वबिल वालिदैन ihसाना, यहाँ भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि काफिर वालिदैन के साथ नेकी नहीं करनी, मोहब्बत शफकत मवद्दत नहीं करनी। वबिल वालिदैन ihसाना, आप मुस्लिम हैं, मुवाहिद हैं, अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, बाप काफिर भी हैं, फिर भी उनके साथ एहसान करेंगे और इनके साथ नेकी का बदला क्या है? सिवाय अल्लाह की जन्नत के और कुछ भी नहीं की। अल्लाह हम सबको वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। एक और पैकेज इमाम तबरानी इसको लाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनिएगा, इतनी नेकियां दुनिया के अंदर तकरीबन इस वक्त कोई 1.25 अरब या 1.5 अरब के करीब मुसलमान, ठीक है, जिनको मुसलमान कहा जाता है दुनिया की नज़र में। इनमें से कुछ होंगे कि जिनको मुसलमान कहा जाता है लेकिन वो हैं नहीं, बहुत सारे ऐसे। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा ये कहता है अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, ऐ अल्लाह हमें बख्श दे, हर मोमिन औरत और हर मोमिन मर्द को बख्श दे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत कर दे। एक बार का है। अब पैकेज सुनिएगा, नेकियां इकट्ठी करने का सिलसिला। एक लम्हे के अंदर 1.5 अरब नेकियां, 1.5 अरब नेकियां। कितना टाइम लगा? सिर्फ आपने ये कहना है या अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह तमाम मोमिन मर्दों औरतों को माफ कर दे, बस इतनी बात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान के बदले अल्लाह एक नेकी इसके खाते में लिख देता है जितने भी उस वक्त पूरी दुनिया में मजबूर हो।
1.5 अरब नेकियां एक लम्हे में। अभी बैठे बैठे अगर आप दिल में कह देते हैं अल्लाह तमाम मुसलमान मर्दों औरतों को बख्श दे, माफ कर दे, मुसलमान, जब मुसलमान आ जाता है इसमें से बिल औला जो शिर्क करने वाले होते हैं ना वो निकल जाते हैं। ये नहीं इसकी वजाहत की ज़रूरत होती कौन है और कौन नहीं है। जो शिर्क करता है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो शिर्क नहीं करता। इसलिए 1.25 अरब नेकियां, 1.5 अरब नेकियां सिर्फ इतनी बात कहने पे एक लम्हे के अंदर अल्लाह मुसलमान मर्दों औरतों को बख्श दे, माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे। उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उसी वक्त एक मुसलमान मर्द के बदले, एक मुसलमान औरत के बदले अल्लाह ताला एक नेकी लिख देता है। चंद लम्हों के अंदर आप 1.5 करोड़, 1.5 अरब नेकियों के मालिक बन सकते हैं। लेकिन क्या है, तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। मेरी दुकान मुझे बड़ी अजीज है, मेरा कारोबार मुझे बड़ा अजीज है, और मुझे अपनी फिटनेस बड़ी अजीज है, मुझे सब कुछ अजीज नहीं। मुझे फिक्र तो आखिरत की फिक्र नहीं है, मुझे सवाब कमाने की फिक्र नहीं है, और दुनिया के माल के लिए फिक्र करता है। बस माल से क्या मिले, इज्जत मिल जाएगी। मुझे बताइए कभी माल से इज्जत मिली है? अगर माल से इज्जत मिलती तो इन काफिरों को सबसे बढ़ के मिलती। और कमाना है तो ये सवाब कमाइए, नेकियां कमाइए, जो क़यामत के रोज़ अल्लाह के सामने जब पेश होंगी इंशाअल्लाह मालिकुल मुल्क खुश होगा। मेरे बंदे ने मेरे दिए हुए पैकेजेस और जो मैंने इनको तरह तरह की ऑफर करवाई थी, इन्होंने अमल किया है और खरबों नेकियां कमा के आए हैं। कितना टाइम लगा है सिर्फ ये कहने पे अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, अल्लाह हर मुसलमान मर्द औरत को माफ़ कर दे। इतना कहने पे फरमाया हर मुसलमान के बदले एक नेकी, और इस एक बार दुआ करने से 1.5 अरब नेकियां आपको मिल सकती हैं। 1.5 अरब नेकियां इंशाल्लाह करेंगे ना ये दुआ, इंशाल्लाह इसको अपना हिस्सा बनाएं। दिन में जितनी बार भी कहेंगे ना इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मालिकुल मुल्क आपको उतना ही अजर अता फरमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 कलमे ऐसे हैं, कलिमतानी हबीबतानी इलर रहमान खफीफतानी अलल लिसान। 2 कलमे ऐसे हैं जो रहमान को बड़े महबूब हैं, अल्लाह को बड़े पसंद है। देखिए जब ये बात आती है ना अल्लाह को बड़े पसंद है, उस पर ज़रा आप कॉन्शियस हो जाया करें, अलर्ट हो जाया करें कि ये को ख़ास बात है, मैंने करनी है, क्यों? अल्लाह को पसंद है। इन्नल्लाह वित्रुन युहिब्बुल वित्र, अल्लाह एक है, एक वितर को पसंद करते हैं। वितर न छोड़ा करें, अल्लाह को बड़ी महबूब बात। आप आखिरी अमल वितर को बनाया करें, रात सोने से पहले वितर पढ़ लिया करें। और याद रखें तहज्जुद के लिए सोना शर्त नहीं है, तहज्जुद की नमाज के लिए सोना शर्त नहीं है। आप वैसे माशाल्लाह आप जनाब जदीद दौर के लोग हैं, मोबाइल आपके पास है, 12-1 बजे से पहले तो आप सोते नहीं हैं। चले जब सोने लगे तो जो बदमाशी आपने पहले 2 घंटे मोबाइल पे की है ना उसे साइड पे रख के उठा करें और जनाब 2 रकते पढ़ के एक वितर पढ़ लिया करें। आखिरी अमल अल्लाह के यहाँ वितर हो, और वितर अल्लाह को बड़ा महबूब है, और आखिरी अमल महबूब अल्लाह का करके सो जाओ। और अगर इस दौरान मौत आ गई तो आपका आखिरी अमल ये होगा कि आपने रब ताला की महबूब चीज पे अमल करके सोना शर्त नहीं है। 2 रखते पढ़े, 4 पढ़े, 8 पढ़े, 10 पढ़े, 12 पढ़े, 13 तक पढ़ सकते, 13 तक पढ़ सकते, ठीक है ना? तो सोना शर्त नहीं है। ईशा के बाद जब कभी आपका दिल करे आप पढ़ सकते हैं, सोना शर्त नहीं है। जब मर्जी तो तहज्जुद की 2 रकते पढ़े, एक वितर पढ़ ले, जो भी अल्लाह की महबूब चीज़ है उसे अपनाएं। फरमाया 2 कलमे अल्लाह को बड़े महबूब, ज़ुबान पे बड़े ही हल्के, मिज़ान में बड़े भारी होंगे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब ये कोई नहीं कह सकता यार काली साहब मेरी तो ज़ुबान पे नहीं चढ़ते। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। फरमाया मीज़ान में इतने भारी होंगे, बहुत ज़्यादा भारी होंगे, और अल्लाह को बड़े महबूब है। क्या मतलब? इनका सवाब, इनका अजर इतना ज़्यादा है आप सोच नहीं सकते। मैं एक हदीस से वज़ाहत करके आगे चलता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 100 मरतबा कहता है सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, अगर उसकी समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह है अल्लाह सारे माफ़ कर देता है। इस एक
جملے کا، ایک کلمے کا، ان چند الفاظ کا مجموعہ آپ کی سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ایک حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ، بس 100 بار جو کہہ لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا، اللہ اکبر، یہ حدیث مسند احمد کے اندر آتی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اس کا ثواب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا ثواب یہ ہے، جو شخص صبح شام اس کو پڑھتا ہے، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، کل قیامت کے روز اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، حتیٰ کہ یہ بندہ جب تک راضی نہیں ہوگا اللہ اس کو عطا کرتا رہے گا۔ کوئی مشکل ہے یہ؟ اور کمانا سیکھو، یہ ہے کمائی، یہ ہے کمائی۔ وہ کمائی نہیں ہے جو 5 سال پہلے 10 لاکھ رکھی تھی، بڑی 10 لاکھ ہے لیکن اس کی ویلیو 7 لاکھ ہو چکی ہے، اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور ویلیو ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈاؤن ہو رہی ہے، نیچے جا رہی ہے، کرنسی نیچے جا رہی ہے، اور کہتے ہیں سعودیہ میں بڑی مہنگائی ہے، 75 روپے کا 80 روپے کا ریال ہو گیا، اور بھائی ان کا وہی معاملہ کھڑا ہے، تم نیچے جا رہے ہو۔ وہ کمائی نہیں ہے جو 10 سال پہلے 10 لاکھ رکھے تھے، آج وہ 10 لاکھ نیچے چلے گئے، 5 لاکھ ہو گئے، وہ کمائی نہیں، یہ کمائی کرو۔ فرمایا 3 بار کہنا ہے صبح شام، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کل قیامت کے روز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے خود جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے بھائی یہ ہے کمائی۔ لیکن کون پڑھے صبح؟ جو صبح اٹھے گا، جو صبح فجر ہی نہیں پڑھتا، اس کی صبح جناب 11 بجے ہوتی ہے، 11 بجے ہوتی ہے، 3-4 بجے تک آن لائن رہیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا سو جائیں گے، 11 بجے اٹھ کے کہیں گے جناب، اور یہ علامت بنا لی گئی ہے امیری کی کہ امیر لوگ ایسے کرتے ہیں۔ یہ تو بیچارہ غریب ہے جو ساری رات مچھر مارتا ہے اور صبح اس کی آنکھ کھل جاتی ہے نماز میں۔ امیر کہتا ہے نہیں، ہمارا ٹرینڈ ہے، ہم نے یہ ٹرینڈ ڈیولپ کیا ہوا ہے، کیا؟ رات 3 بجے تک جاگنا ہے اور پھر صبح 12 بجے اٹھنا ہے اور جا کے فجر دکان پہ پڑھنی ہے۔ یہ اس اجر سے محروم ہے، یہ کچھ نہیں لیں گے، ان کی کمائی 0 ہے۔ کمائی تو یہ کرے گا جو صبح اٹھتا ہے، رب رحمان کے کلمے کے ساتھ اٹھتا ہے اور جا کے فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ان کی دنیا بدل دے گا، اللہ ان کے دل بدل دے گا، اللہ ان کی آخرت سنوار دے گا، اللہ ان کے حسن و جمال کو بڑھا دے گا، اللہ ان کی ہیبت اور رعب اور عزت کو بڑھا دے گا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں۔ اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں؟ میں نہیں پوچھتا، نہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں، اللہ اور آپ کا معاملہ ہے۔ میں صرف آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ توجہ دلوا رہا ہوں۔ میرے بھائی، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صبح سوئے رہتے ہیں؟ کیا آپ میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ قبر میں سکون سے سوئیں؟ کیا خیال ہے؟ اور سارے چاہتے ہیں نا کہ ہم یار قبر میں سکون سے سوئیں، تو پھر فجر پڑھنا شروع کرو۔ اگر یہ چند گھنٹے جو صبح کے سو کے گزار دیتے ہو، فجر نہیں پڑھتے نا، یقینی بات ہے قبر میں بڑی تنگی ہو، قبر میں بڑی تنگی۔ اور وہ راتیں، وہ یہ 4، 5، 10 گھنٹے والی راتیں نہیں ہیں، وہ تو ایسی اندھیری رات ہے جس کی صبح قیامت کے دن ہوگی۔ اتنی لمبی رات ہے، وہ تمہیں عزیز ہے یا تمہیں یہ 8-10 گھنٹے والی رات عزیز ہے؟ اگر تمہیں وہ عزیز ہے تو اپنی قربانی دو نیند کی، صبح اٹھ جایا کرو، آؤ مسجدوں کے اندر، آؤ وضو کرو، مسواک کرو، اللہ تمہارے چہروں کو تر و تازہ کر دے گا، اور قبر میں جب جاؤ گے اللہ تمہاری قبر کو، اندھیری کوٹھڑی کو انشاءاللہ نور کی روشنی سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ نیکیاں کما لو جی، اور میں تمہیں کوئی کہانیاں نہیں سنا رہا ہے، اور تمہیں وہ بابوں والی جو بیچارہ ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے کہ جناب اس طرح کر لو، نماز غوثیہ پڑھ لو، انا للہ، نماز غوثیہ پڑھ لو،
یہ اپنی نماز نکال رہی، نماز غوثیہ، غوثیہ مجھے نہیں سمجھ آئی یہ کہاں سے نکال رہی۔ نماز غوثیہ پڑھ لو، اللہ تمہاری دنیا آخرت سنوار دے گا، اللہ سنوار۔ نماز غوثیہ پڑھی ہے اور سنوارے گا اللہ۔ ہم تمہیں وہ نہیں کہتے کہ جناب تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی چھوڑا لے گا، یہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لو۔ ہم تمہیں ایتھینٹک حدیث سناتے ہیں، ود ریفرنس کوڈ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن درجے کی روایت کہا ہے۔ کریں نا بیان، صحیح حدیث کی روشنی میں فضائل بیان کریں، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کر کے دیکھو۔ ہم تمہیں یہ نہیں سنائیں گے تم جناب سورت فلاں پڑھ لو اور جناب فلاں صورت اتنی بار، اپنی طرف سے نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں 10 لاکھ نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بازار میں داخل ہو وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت حی وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ جو شخص یہ پڑھ لیتا بازار میں داخل ہونے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو کیا 10 لاکھ نیکیاں عطا کرتا ہے۔ 10 لاکھ تھوڑی نہیں ہے بھائی، 10 لاکھ نیکی۔ بازار کسے کہتے ہیں؟ جہاں چند دکانیں آپ داخل ہوئے یہ دعا پڑھ لیں۔ اور اس کی مزید وضاحت کے اندر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے 10 لاکھ درجے بلند کر دیتا ہے، جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے قریب وہ ہے، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث آتی ہے، اللہ کے قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ یار یہ ہمارے اندر بڑی کمی، سلام نہیں کرتے ہم۔ اچھا مسجد میں آئیں گے سلام کریں گے السلام علیکم، جائیں گے السلام علیکم، مسجد سے نکل کے ہمارا سلام بند، منہ بند۔ مفت کی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، فرمایا 10 نیکیاں۔ اس نے کہا ورحمۃ اللہ، کہا 20 نیکیاں، وبرکاتہ، یہ بھی وضاحت کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غلط ہے، برکاتہ۔ جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 30 نیکیاں دیتے ہیں، 30 نیکیاں۔ آپ مسجد سے نکلیں اور راستے میں آپ نے صرف 10 لوگوں کو بھی اگر کہہ دیا تو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 300 نیکیاں مل گئی نا۔ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالو، ہیں بینک تو بھر رہے ہو، آخرت کا بینک بھی بھرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تم میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے نا، اس سے چاہیے کہ سلام میں پہل کرے، سلام میں پہل کرے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ اتنا زیادہ اجر کہ اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے صرف سلام کرنے پہ، اور نیکیاں جو ہیں وہ الگ ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سنیے، قیامت کے دن جو سب سے پہلے، طبرانی کے اندر صحیح حدیث ہے، سب سے پہلے جو میدان محشر میں اللہ کے عرش کے نیچے بندہ آئے گا، اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ اکبر، یہ پتہ ہی کون ہوگا، اس کا ثواب اتنا ہوگا، اللہ اس سے راضی اتنا ہوگا، اس نے اتنا بڑا کام اور اس کے بدلے جو اجر لیا ہوگا نا، بدلہ لیا ہوگا، جو ثواب لیا ہوگا وہ اتنا ہوگا۔ اللہ میدان محشر میں جب اللہ کا عرش آئے گا نا، اس کے نیچے جو سب سے پہلا بندہ آئے گا اللہ کے عرش کے سائے تلے، وہ پتہ ہی کون ہوگا، وہ شخص ہوگا جس نے کسی سے ادھار لینا تھا، جتنا بھی تھا اس کی طاقت کے مطابق۔ اس نے اسے ٹیلی فون کیا، السلام علیکم میرا بھائی کیسے ہے، میں نے آپ سے وہ ادھار لینا تھا نا، وہ جتنا بھی تھا میں نے یار اللہ کے لیے وہ آپ پہ صدقہ کیا، آپ کو معاف کیا، چھوڑ دیا، اور اپنا کھاتا اٹھایا، اور کھاتے کا ورقہ حدیث کے الفاظ ہے کہ جو لکھنے والا اس کی کتاب ہے اس میں سے اس کے ورقے کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، اللہ میدان محشر میں سب سے پہلے عرش کے سائے تلے اس بندے کو بلائے۔ لیکن یہاں پہ معافی تو ہے ہی نہیں، معافی تو ہے ہی نہیں، میں کیوں چھوڑوں؟ ٹھیک ہے تیرا حق ہے، نہیں چھوڑتا چل ایک اور کام کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی اور سے قرضہ لینا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قرضہ لینا ہے اس میں نرمی کر دے،
کچھ چھوڑ دے، کچھ نرمی کر دے، فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ ضرور دے گا۔ چلو کچھ نرمی تو کرو یار، کچھ نرمی تو کرو۔ لیکن دینے والے کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ 1 مہینے کا وعدہ ہے، 10 سال گزر گئے اور بار بار اسے کہے نرمی کر نرمی کر نرمی کر۔ تو میرے بھائی تو بھی اللہ سے ذرا دعائیں کر، سجدے کر، رو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا، تیری اللہ مدد کیوں نہیں کر رہا؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قرض دار ہوتا ہے اور دینے کے لیے سچا ہو، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تیری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ کہیں پہ تو گڑبڑ ہے نا تیرے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بڑے اجر کا کام ہے، کسی کا معاف کر دینا، کسی کا صدقہ، کسی کا قرض جو ہے اس کو معاف کر دینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کو غصہ آئے کسی پہ، سنیے گا، عدم برداشت قوم اور چھوٹی سی بات پہ اپنے بھائی کی شہرک کاٹ دینے والوں، ایسے ہے کہ 30,000 کے بل پیچھے بھائی کی شہرک کاٹ، چند روپے کے پیچھے بھائی کے ٹانگ میں گولی مار دی، چند روپے کے پیچھے قتل کر دیا۔ کیوں؟ پاکستان میں سستا ہے نا کام، اور قتل کر دو، 1 کر دو، 2 کر دو، 4 کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے، بس آپ کے پاس دولت ہونی چاہیے۔ آپ کی بیٹی اگر 4 لوگ بھی کار کے نیچے کچل دے، اس کو ہم پاگل قرار دے دیں گے۔ آپ پیسے والے ہونے چاہیے، پیسے والے۔ اور آپ کی بیٹی کے جو پانی کی بوتل پلائے اسے 50,000 ٹپ دینے کی طاقت ہو آپ کے پاس، پھر ہم آپ کی بیٹی کو پاگل قرار دے کے دوسرے ملک بھیج دیں گے، اور جو قتل ہوئے ہیں ان کو دھمکی لگا کے چپ کروا دیں گے۔ ہم تو پاکستانی ہیں نا، قتل کرو، پیسے لگاؤ، رات کو سزائے موت ہوتی ہے، صبح اخبار میں لگا ہوتا ہے عمر قید ہو گئی، اور کچھ مہینوں بعد پتہ چلتا ہے بندہ بری ہو گئے۔ اللہ، ہم کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں، صبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، غصے میں آیا اور اپنا بدلہ بھی لے سکتا تھا، شدید غصے میں، غصے کو کنٹرول کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے بچائیں، میں ظلم نہ کر بیٹھوں، صبر کیا، اللہ قیامت کے دن اس کو جنت میں بلائے گا۔ آپ دیکھو ثواب کتنا مل رہا ہے۔ عدم برداشت، آپ کے اندر برداشت ہونی چاہیے تھا۔ مسلمان بے صبرہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو بھول گئے، صبر کو بھول گئے۔ باقی تو ساری صورتیں یاد ہیں، رفع یدین بھی میں کرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ باندھتا ہوں، آمین کہتا ہوں، شلوار ٹخنوں سے اونچی، داڑھی میری پوری۔ صبر کس نے کرنا ہے؟ برداشت۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باوجود غصے کے، باوجود طاقت کے کہ بدلہ لے سکتا تھا، صبر کیا، غصہ پی گیا۔ اللہ میدان معاشر میں نہیں، اللہ جنت میں اس کو بلائے گا، اور جنت کی ساری خوبصورت ترین حوروں کو لائن میں لگا دے اور فرمائے گا میرے بندے تو نے صبر کیا تھا میری رضا کے لیے، ان خواتین، ان حوروں میں سے جو تجھے پسند ہے لیا، میں رب العالمین خود تیرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوں۔ تھوڑا برداشت کرے یار، یہ عدم برداشت چھوڑے۔ تھوڑی سی سائیکل موٹر سائیکل سے ٹکرا جائے، بھائی ایک دوسرے کا سر پھٹ گیا، قتل تک پہنچ جاتے، 100-200 روپے کے پیچھے بندہ مار دیتے ہیں۔ اور بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا فائدے آپ کے جمعہ پڑھنے کے اگر آپ کے اندر برداشت نہیں؟ اگر میں نے اس کا جواب نہ دیا تو مجھے فلاں قوم والا کیا کہے گا؟ یہ شیطان ہے جو آپ کو اکساتا ہے۔ صبر کریں، صبر کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا بدلہ خود لے لے گا، خود لے لے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث آتی ہے، جو شخص میت کو غسل دیتا ہے، اس کو کفن پہناتا ہے اور اس کے دفن کرنے تک رہتا ہے، پھر اس کی قبر کو بھی بند کرنے میں ساتھ رہتا ہے۔ سنیے گا، میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، دفن کرنے تک ساتھ رہا اور ساتھ دفن بھی کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو اللہ قیامت تک اجر دے گا۔ کتنا اجر؟ فرمایا اس کو اتنا اجر دے گا
کوئی شخص ایک مکان بناتا ہے اور اس میں ایک مسکین غریب فیملی رکھتا ہے اور کہتا ہے جب تک چاہو تم رہ سکتے ہو، جتنا اجر اللہ اس گھر کو مفت دینے پہ دے گا نا، اتنا اجر اس قبر والے کی قبر بنانے والے کو اللہ قیامت تک اجر عطا کرتا رہے گا۔ لیکن یہاں اپنا سکا باپ فوت ہو جاتا ہے، بھائی فوت ہو جاتا ہے، غسل دینا نہیں آتا، مولوی صاحب کو بلاؤ، بھائی تیرا ہے، باپ تیرا ہے، آگے بڑھ، سیکھنا مولوی صاحب سے، ویسے تو مولوی ہے، بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اب آنا ادھر دے غسل اس کو، چلو نہیں دینا آتا مولوی صاحب آنے، لیکن ساتھ لگ جاؤ، اپنے پیاروں کو غسل خود دیا کریں۔ یقین جانیے میں نے اپنے پیاروں کو ایک دو کو غسل جب دیا تو یقین کریں اس کا اثر آج تک ادھر موجود ہے دل کے اوپر، اس قدر اثر ہوا، زندگی بدل جاتی ہے بندے کی کہ یار یہ بھی تو میرے سامنے تھا، اور اس کی جوانی بھی تو مجھ سے اچھی تھی، اور اس کے لباس بھی تو مجھ سے اچھے تھے، رہن سہن مجھ سے اچھا تھا، اگر یہ یہاں پہ آ گئے تو کل میں نے بھی تو ادھر پڑا ہونا ہے۔ یقین جانے آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی، اتنا زیادہ اجر ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حافظ صاحب اور قرآن پڑھنے والا قرآن کو حفظ کرنے والا، فرمایا قرآن پڑھتے رہنا، یاد رکھنا، اس کو پڑھتے رہنا، کل قیامت کے دن اس حال میں اگر تم مر گئے، قرآن تمہارے سینے میں تھا اور تمہیں یاد تھا، اور جس کو یاد نہیں ہے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے ورنہ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے قرآن کو بھلانا نہیں، ورنہ یہ قرآن آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا، یہ کنفرم ہے۔ آپ کی اماں روئے، ابا روئے، بھائی روئے، بیوی روئے، بچے روئے، یہ قرآن آپ کو جنت میں نہیں جانے دے گا، یہ کہے گا اللہ اس نے مجھے بلا دیا تھا، میرے مولا مجھے بلا دیا تھا یاد کر کے، اللہ یہ کیسے جنت میں جا سکتا؟ اللہ اس بندے کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے۔ اللہ کے بندو زندگی ہے، فرمایا جو اپنے سینے میں قرآن لے کے دنیا سے جائے گا، سینے میں اس کو یاد تھا لے کے جائے گا، کل قیامت کے روز یہ قرآن اللہ کے سامنے آ کے جھگڑا کرے گا اور کہے گا اللہ نہیں ٹھیک ہے، اس سے خطا ہو گئی، اللہ اس سے غلطیاں ہو گئی، اللہ کمیاں تھی اللہ، لیکن اس نے مجھے یاد رکھا تھا، دیکھ اس کا سینہ کھول کے، دیکھ اس کا نامہ اعمال، جب یہ مرا الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک اللہ اس کو مکمل قرآن پاک یاد تھا۔ اللہ میں سفارش کرتا ہوں اللہ تیرا کلام ہو، تیرا قرآن ہو، اللہ اس کو بخش دے، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کرے گا اور اس حافظ قرآن کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا۔ لیکن افسوس کے ساتھ میرے بھائی پتہ نہیں ادھر کتنے بیٹھے ہوں گے جن کو قرآن حفظ تھا لیکن بھول چکے، حتیٰ کہ ایک نماز پڑھانے کے قابل بھی نہیں رہے، ڈر لگتا ہے مصلی پہ کھڑے ہونے سے۔ آپ کس لیے قرآن؟ اچھا اللہ نے اگر پوچھ لیا میرے بندے تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ دنیا کے لیے۔ اور تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ دکان پہ بیٹھتا تھا، تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ میں جم میں جا کے باڈی بلڈنگ کرتا تھا، تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ اپنے دوستوں سے دوستیاں نبھاتا تھا، اور تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ موبائل میں لگا رہتا تھا، تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ دنیا کے مال کے لیے۔ اللہ تو نے قرآن کس لیے بھلایا؟ اللہ بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا۔ یہ کوئی ریزن ہے جس بنیاد پہ آپ کہہ سکیں اور اللہ کہ اچھا تجھے معاف کیا چھوڑ دیا؟ آپ کے پاس کوئی صورتحال نہیں ہے کہ آپ اللہ کے سامنے یہ کہہ کہ جان چھڑوا لیں۔ اس لیے اللہ کے لیے میرے بھائی، جس بھائی کو قرآن یاد ہے اور وہ بھلا چکے ہیں، اللہ کے لیے آج سے شروع کر دے جتنا ہو سکتا ہے، ربع 2 رکوع 1 رکوع یاد کرنا شروع کر دے۔ اگر موت آ گئی اسلام میں تو انشاءاللہ اللہ نیتیں جانتا ہے، اللہ نیت کی بنیاد پہ فیصلے کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنی کے اندر قرآن کریم پڑھنے، یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
مسجد حرام میں یعنی بیت اللہ میں ایک نماز ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا اجر عطا فرماتا ہے۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمرہ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کام ہی ایسا یقین کریں ایسی جگہ ہے پتہ نہیں اتنی کشش ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم جب حدیث پڑھتے تھے نا کہ نبی علیہ السلام جب بیت اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا تو واپس موڑ کے دیکھ کے رونے لگ گئے اور فرمایا بیت اللہ تجھے چھوڑ کے جانے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ تیری بات سے مجھے یہاں سے مجبور کر رہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ رو رہے تھے اب جب وہاں سے رخصت ہوئے۔ یقین کریں اللہ کی توفیق سے بے شمار عمرے کیے ہم نے وہاں پہ، لیکن ہر جمعہ وہاں پہ عمرہ کرتے تھے، ہر جمعے، لیکن ہر جمعے جب بیت اللہ کو چھوڑ کے جاتے تھے ہماری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور دل رو رہا ہوتا تھا، جیسے کوئی اپنا پیارا جدا ہو رہا ہو، اپنا قریبی رشتہ جس سے قریبی رشتہ وہ جدا ہو رہا ہو۔ تو اس لیے اتنے عمرے کرنے کے باوجود اب بھی دل تڑپتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے والا بیت اللہ میں اللہ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو عمرے پہ جاتے ہیں جناب، یہ طواف کرتے ہوئے، یہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے، یہ مطاف میں بیٹھے ہوئے، اور یہ زمزم پیتے ہوئے، یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے، اور یہ صفا مروہ کے چکر لگاتے ہوئے، اور یہ ٹنڈ کرواتے ہوئے سارے فوٹو مینشن کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ وہ اس بات سے بے خبر ہے شاید کہ اللہ نے ان کے اجر برباد کر دیے، ختم ہو گیا، لاکھوں روپے ضائع ہو۔ اللہ اکبر، عمرہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، اور یہی کرے۔ فرمایا جو مسجد نبی میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کو 1,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ 50,000 والی حدیث ٹھیک نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ 1,000 نماز کا ثواب مسجد نبی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور امام طبرانی ایک اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشخبری دیتے ہوئے، جن عورتوں کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے 4 مہینے کے بعد، 5 مہینے کے بعد، یا مرا ہوا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، سنیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا بچہ ضائع ہو جائے کل قیامت کے روز، یہ الفاظ ہیں حدیث کے، اللہ اکبر، یہ ماں باپ اگر صبر کرتے ہیں، فرمایا قیامت کے روز یہ بچے اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر جو نہریں جنت سے نکل رہی ہیں ان نہروں کے ذریعے گھسیٹ کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیں۔ اتنی بڑی خوشخبری، اور یہ خوشخبری چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جناب، اور خواتین بھی ڈرتی ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں، فوت نہ ہو جائیں، اور میری بہنوں بات سنو، جو عورت زچگی کے دوران فوت ہو جائے نا وہ فوت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں ثواب حاصل کرنے، ثواب کمانے کی توفیق دے، تاکہ نیکیاں اکٹھی کر کے ہم میدان محشر میں نبی علیہ السلام سے حوض کوثر کا پانی پی سکیں، اور اللہ مالک الملک کے سامنے اپنی وہ کچھ کمائی رکھ کے اس سے رحمت کا سوال کر کے جنت الفردوس کے حقدار بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔